بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام محترم مکرم ناظرین، البلاغ کی طرف سے آپ کا استقبال ہے، دلی استقبال۔ اللہ کرے ہماری یہ پیشکش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمانہ کے ایک پہلو کی نشاندہی کرتی ہے، آپ کے اور ہمارے لیے مفید ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، مدینے کے رہنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب رہے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے ہم کو 1500 سے زیادہ حدیثیں ملیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 20-21 مہمات، فوجی مہمات چلائیں، ان میں سے تقریباً 19 میں ایک آدھ کے علاوہ سب میں موجود تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار ایک غزوے سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے، ایک مہم سے۔ اس وقت جابر بن عبداللہ ان کا اونٹ بہت کمزور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سالار قافلہ ایک ایک آدمی کا، ایک ایک فرد کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کبھی آپ قافلے کے اگلے حصے میں چلے جاتے، کبھی آپ پچھلے حصے میں چلے جاتے، کبھی بیچ میں آپ آتے، لوگوں کی خیریت پوچھتے۔ تو دیکھا کہ حضرت جابر کا اونٹ ذرا کچھ رک رک کے چل رہا ہے، چل نہیں رہا ہے۔ حضور نے اس کو یہ کیا، پھر اس کو کچھ یہ کیا، پھر کچھ اس کو ٹھوکا لگایا، اور پھر اس کے بعد وہ چلنے لگا۔ تو حضور نے ان سے پوچھا، جابر یہ اونٹ تم نے کتنے میں لیا ہے؟ حضرت جابر کی مدد کرنا چاہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے۔ تو حضور نے کہا اچھا، اس کی دگنی قیمت میں ہم اس کو تمہارے پاس تم سے لے لیتے ہیں۔ یعنی اگر ایسے ان کی مدد کرتے تو ذرا ان کی غیرت کو، سیلف ریسپیکٹ کو کچھ دھچکا پہنچتا، اس لیے کہا کہ ہم لے لیتے ہیں، تم جب مدینہ ہم پہنچ جائیں تو مدینہ آنا اور دگنی قیمت پر۔ اور بعد میں یہ ہوا، میں ابھی پہلے ہی آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ وہ اونٹ بھی حضور نے انہی کو دے دیا اور دگنی قیمت بھی ادا کر دی اس کی، اتنے اوقیہ چاندی۔ اوقیہ ایک میجرمنٹ ہوتا ہے چاندی کا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے ان کی خیریت پوچھی، اور فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہ میرے ماں باپ رسول اللہ پر قربان، اس رات حضور نے اچھا خاصا وقت میرے ساتھ بسر کیا، اور 25 بار آپ نے میری مغفرت کے لیے دعا کی۔ سوچئے کہ ہم دوسروں کے لیے، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے ملازموں وغیرہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تقریباً 25 بار اچھا خاصا وقت آپ نے میرے ساتھ بتایا۔ یہ بات اب بتاتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا، جابر کیا تم نے نکاح کر لیا؟ ہاں یا رسول اللہ۔ کنواری خاتون سے نکاح کیا ہے یا کسی بیوہ سے؟ اور دیکھیے، بیواؤں کے ساتھ کوئی برا سلوک یہ نہیں تھا اس زمانے میں۔ حضور نے ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت کی کہ بیوائیں بھی ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن جوان آدمی تھے حضرت جابر۔ پوچھا حضور نے، جابر کیوں نہیں تم نے کسی ایک جوان عورت سے شادی کی، کنواری لڑکی سے؟ الفاظ ہیں آپ کے، تاکہ تم ان کے ساتھ کھیلتے اور تمہارے ساتھ کھیلتے، وہ کھیلتی۔ یا رسول اللہ، میری 9 بہنیں ہیں، والد صاحب 9 بہنوں کو چھوڑ کے مرے ہیں، اور ان کا انتقال ہوا تھا غزوہ احد میں، جو شوال 2 ہجری میں ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، مناسب نہیں تھا کہ میں کسی کم عمر کی لڑکی سے شادی کرتا، تو میری بہنوں کی وہ تربیت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے ایک بیوہ سے شادی کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس میں تم کو برکت عطا فرمائے۔ یہ آپ نے دعا کی، اور 25 بار آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو دیکھیے، حضور سالار کارواں تھے، حضور ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، صدر مملکت تھے، کمانڈر ان چیف تھے، فائنانس منسٹر بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن اپنے ایک ایک ساتھی کا کتنا خیال رکھتے تھے، کتنا اس کے پرسنل معاملات میں آپ دلچسپی لیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں واقعہ پیش آیا کہ وہ اونٹ لے کر آئے، اونٹ بھی حضور نے انہی کو دے دیا، اور دگنی قیمت بھی اس کی ادا کر دی۔ اسی طریقے سے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے والد جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور بڑا اونچا مرتبہ تھا ان کا،
جابر صاحب کے والد عبداللہ کا کہ وہ بہت سا قرضہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے ہاں جب فصل تیار ہو جائے تو کھجوروں کے ڈھیر ڈال دینا اور مجھے بلانا۔ چنانچہ حضور تشریف لے گئے، ایک ڈھیر پر آپ بیٹھ گئے، جن کا جتنا قرضہ تھا سب آپ نے ادا کر دیا، سب کا قرضہ ادا ہو گیا، اتنی برکت دی اللہ تعالیٰ نے کھجور کے ان ڈھیروں میں۔ حالانکہ ظاہر ہے کھجور جتنے تھے اتنے ہی تھے، لیکن ایسی برکت دی کہ سب کا قرضہ پورا ہو گیا، اور حضرت جابر بن عبداللہ اور ان کی 9 بہنوں، ان کی بیٹی، ان سب کے لیے بھی سارے سیزن کے لیے، اگلے سیزن تک کے لیے وہ کامیاب۔ یہ حضور کی وہ برکت تھی۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، کبھی تھوڑا سا پانی ڈالا آپ نے، یا اپنا لعاب مبارک آپ اس میں ڈالا، اور پانی ہزاروں افراد کے لیے، 100 افراد کے لیے کافی ہو گیا۔ یا روٹیاں، چند روٹیاں تھیں اور تھوڑا سا گوشت تھا، لیکن 100 200 500 افراد کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنے بندوں کی، اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ ہم بھی اگر دنیا کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہیں، ان کی مصیبتوں کو دور کرنا چاہیں، ان کے لیے غذا کا انتظام کرنا چاہیں، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیں، اور اللہ سے ڈر کے کام کرنا چاہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، وسائل دے گا، یا ان چیزوں میں برکت دے گا۔ درود و سلام ہو بے حد و حساب رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دنیا کو انصاف سے، محبت سے، انسانیت سے، شرافت سے بھر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا ہی مسلمان بنائے جو ساری انسانیت سے محبت کرتے ہوں اور سب کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتے ہوں اور ان کی خدمت میں لگے رہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔